وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان نہیں کہ خیانت کریں. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو خیانت کرے گا اس چیز کو لائے گا قیامت کے دن جو خیانت کی ہوگی، چھپائی ہوگی. یہ اس واقعے کا تعلق غزوہ احد سے نہیں ہے، غزوہ بدر سے. یہاں پر اسے ذکر کر دیا گیا، آیت یہاں پر ہے. وہ یہ غزوہ بدر کے دن جب مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کیا تو غنیمت میں قیمتی چادر تھی. وہ اکثر مسلمانوں نے دیکھی مال جمع کرتے ہوئے، اور ان کے دل میں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ قیمتی چادر ہے اور یہاں پر رکھی تو دیکھے کس کے حصے میں جاتی ہے. جیسے ایک شوق ہوتا ہے کہ غنیمت میں اچھی سے اچھی چیز ملے، کیونکہ سب سے پاک رزق ہے مومن کا. جب مال تقسیم ہوا تو سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ چادر نہیں آ رہی، چادر نہیں آ رہی، چادر نہیں. پورا مال تقسیم ہو گیا، چادر سامنے نہیں آئی. تو آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہوئی کہ وہ چادر کہاں گئی. تو ایک منافق نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی. تو مسلمانوں کے دلوں میں تو کوئی میل نہ ہے، سب خوش ہو گئے. انہوں نے کہا واقعی وہ چادر اسی لائق تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے اپنے لیے رکھتے. خوش ہو گئے. لیکن اس بات سے مسلمانوں کے اندر ایک برائی پھیلنے کا اندیشہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مسلمانوں کا نائب خلیفہ بنے آپ کی نیابت میں، وہ پھر غنیمت میں سے بہترین چیز کو ہمیشہ اپنا حق سمجھ کے اپنے لیے رکھ لیا کرے. تو یہ خرابی عام ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی دی کہ مال غنیمت اللہ کا مال ہے، اس میں سے بغیر اس اصول سے کے مطابق جو اللہ رب العزت نے بتایا سورۃ الانفال میں آئے گا، اس اصول سے ہٹ کر کچھ بھی اپنے لیے رکھنا یا الگ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں. تو اللہ کے نبی ایسا نہیں کر سکتے. بعد میں تحقیق کی گئی تو جس شخص نے یہ بات عام مشہور کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اسی نے چرائی تھی. اور اپنی جان بچانے کے لیے کہ کسی کی توجہ اس طرف نہ جائے، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس برائی سے بچانے کے لیے کہ مسلمانوں میں یہ چیز نہ پھیلے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بھی دے دی اور اس پر سخت وعید بھی ارشاد فرما دی. مال غنیمت میں خیانت کرنا ایسا گناہ ہے کہ اس کی ایک سزا لازمی ہے، وہ تو بالکل معاف نہیں. کتنی بھی توبہ کرے غنیمت میں خیانت کرنے والا شخص، اگر اس نے وہ چیز استعمال کر لی، اب وہ ایک سزا تو اسے لازمی ہوگی. آگے اللہ رب العزت معاف فرمائے، اس سزا کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی. میدان حشر میں ایسے آدمی کی رسوائی ضرور ہوگی ساری مخلوقات کے سامنے کہ وہی جو مال اس نے چرایا ہوگا وہ اس کے کندھے پر سوار ہوگا جب یہ قبر سے نکل کر آئے گا، اور وہ مال چلا چلا کر بتا رہا ہوگا کہ میں غنیمت کا وہ مال ہوں جو اس نے خیانت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح میں روایت ہے کہ میں تم میں سے قیامت کے دن کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ اس کے کندھے پر اونٹ سوار ہو. اس حالت میں وہ آئے میدان حشر میں کہ اونٹ اس کے کندھے پر سوار ہو اور وہ بتا رہا ہو کہ میں غلول ہوں. کوئی ایسا آدمی نہ ہے جس کے کندھے پر کوئی بکری سوار ہو، ایسا آدمی نہ ہے جس کے کندھے پر کوئی گٹھڑی سوار ہو، حتیٰ کہ ایک رسی بھی. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے چرائی اس میں سے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے تو وہ رسی اس کے کندھے پر گلے میں لپیٹ دی ہوگی اور وہ اس میں سے آواز آ رہی ہے، تو سارے لوگ دیکھیں گے اس کو کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مال غنیمت میں خیانت کی. اللہ تعالیٰ آگے معاف فرما دیں، جہنم کا عذاب نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن یہ عذاب لازمی. تو بتایا کہ جو بھی ایسا کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ اس غنی غلول کے مال کو، خیانت کے مال کو قیامت کے دن اپنے ساتھ لائے گا اور ساری مخلوقات کے سامنے رسوا ہوگا کہ اس نے یہ عمل کیا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو اس کے کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ آدمی جو اللہ کی رضا کا تابع ہو، ہر معاملے میں اللہ کی رضا جوئی کو مقدم رکھتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا عمل کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا. انبیاء کرام ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضا پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہوتے ہیں. اور مال غنیمت میں خیانت کرنا اللہ کو ناراض کرنے والا اور جہنم کو ٹھکانہ بنانے والا عمل ہے. تو نبی سے ایسا عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وبئس المصیر، جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف درجات پر ہیں. اچھے اعمال والے اچھے درجات پر ہیں، برے اعمال والے برے درجات پر ہیں. اور جس کی اچھائی جس درجے کی ہے اس کا درجہ اسی قدر اونچا ہے، جس کی برائی جس درجے کی ہے وہ درجے کے اعتبار سے اسی قدر تنزل پر ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو دیکھتا ہے تو ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اجر دے گا.